کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 5 شہروں میں اسٹریٹ لینڈ کی نشاندہی کر لی گئی۔ لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں 519 کنال اراضی پر منصوبے کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ماڈل گھروں کی تعمیر اور ماہانہ قسط پر بریفنگ دی گئی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا چھت اپنا گھر پروجیکٹ کی تعمیر کا باقاعدہ اصولی منظوری دے دی ہے اس پروجیکٹ کی، اور اس پروجیکٹ کے تحت کم آمدن والے بے گھر لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 5 شہروں میں اسٹیٹ لینڈ کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ لاہور سمیت 5 بڑے شہروں میں 519 کنال اراضی پر اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو بریفنگ دی گئی اس کے بعد یہ فیصلے لیے گئے کہ گھروں کے نقشوں کے لیے پاکستان کونسل فار آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلانر سے مشاورت پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا گھر پروجیکٹ شروع کر کے قریب لانچ کرنے کی ہدایت کی ہے، تاکہ شہروں کے قریب جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، اور مریم نواز کا کم از کم لاگت میں بہترین گھر تیار کر کے فوری اقدامات کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جی حسن، یہ بتائیے اس حوالے سے فنڈ کے اجرا کی کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اس کا فنڈ تو بعد میں جاری کیا جائے گا۔ پہلے یہ گھروں کی جو 519 کنال زرعی جو زمین تھی جو شہروں کے بہت قریب ہوگی، اس کا تخمینہ لگایا جائے گا، اس کی اپروول دی جائے گی۔ یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے، یہ تو کچھ چوتھے مرحلے کا جو فنڈ ہے جو آپ پہلے سوال کرتے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ حسن۔ صوبائی دارالحکومت میں ترقیاتی کام کا پلان 14 قومی اور 30 صوبائی حلقوں کے لیے فنڈز کے منہ کھول دیے گئے۔ گلیاں، نالیاں، سڑکیں وغیرہ پختہ اور سیوریج کے مسائل حل ہوں گے۔ 22 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کا PC1 تیار۔ مزید تفصیلات عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ دیکھیے اسامہ، بالکل شہر اقتدار کے ترقیاتی کام ہیں، اور یہاں پہ 14 قومی اور 30 صوبائی حلقے ہیں جن کے لیے فنڈ جو ہے وہ جاری کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب نے جو ہے ڈائریکشن پاس کر دی ہے۔ گلیاں، نالیاں، سڑکیں وغیرہ پختہ کی جائیں گی، جبکہ سیوریج اور لائٹس کے مسائل بھی جو ہے وہ حل کیے جائیں گے۔ 22 ارب کی خطی رقم ہے جس کے لیے ترقیاتی کاموں کا PC1 تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں 6 سال کے طویل عرصے کے بعد لاہور کے مکمل بحالی کا پلان جو ہے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر 22 ارب روپے لاگت کا لاہور بحالی پلان اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ قومی حلقوں کے لیے 10 ارب روپے کے فنڈز پنجاب حکومت جاری کرے گی۔ اسی طرح 12 ارب کی لاگت سے صوبائی حلقوں میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے PC1 تیار کیے جا رہے ہیں۔ 187 PC1 تیار کیے جا رہے ہیں، جس میں نسپاک ماہرین کو منصوبوں میں مدد کے لیے شامل کر لیا گیا ہے۔ DC و ایڈمنسٹریٹر لاہور MCL رافیہ حیدر کو 3 ماہ میں اسکیموں کی مکمل کرانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ صوبائی حلقوں میں PP 174 میں 6 ترقیاتی اسکیمیں، جبکہ 173 5 اور PP 170 میں اور 147 کے لیے 3 اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح تمام صوبائی حلقوں کے لیے کہیں پہ 10 ہیں، کہیں پہ 15 ہیں، کہیں پہ 6 ہیں، کہیں پہ 4 ہیں۔ تمام PC1 جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح قومی حلقوں کے لیے بھی PC1 کی تیاری کے مراحل جو ہیں وہ تیاری کے عمل میں جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں جو ہے اس وقت ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ تمام PC1 نسپاک کو جانچ کے لیے جمع کرائے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور بحالی پلان مسائل کم کرنے میں اہم قدم ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے صوبائی حلقوں کے لیے اور اس میں ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے بحالی پلان ہے، اسی سلسلے میں PC1 تیار کیا جا رہا ہے، اور 22 ارب لاگت کے یہ PC1 جو ہے وہ تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ شہر لاہور کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو ہے وہ کام شروع کیا جائے۔ اسی میں تمام سیوریج کے مسائل بھی آئیں گے، اور اسی میں گلی محلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہیں ان کو پختہ کیا جائے گا۔ پیچ ورک کے مسائل بھی ختم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ لائٹس بند ہیں شہر لاہور میں 1 لاکھ سے زائد جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کے پوائنٹس بند ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بحال کیا جائے گا۔ نئی اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ بحالی پروگرام ہے، اس میں تمام تر جو چھوٹے بڑے مسائل ہیں جو کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے حدود حربے میں آتے ہیں، ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ جگہ جگہ جو ہے وہ سائن بورڈ ویزا کیے جائیں گے۔ اشاروں کے لیے تمام تر مدد فراہم کی جائے گی ٹیپا کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو سیوریج کے مسائل ہیں ان کی بڑی بڑی اسکیمیں لگائی جائیں گی، تاکہ جو آنے والا مونسون ہے جولائی اگست میں، اس مونسون سے پہلے جو ہے وہ سور پوائنٹس کو بھی کلیئر کیا جائے گا، جہاں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے بھی تمام تر اسکیمیں جو ہیں وہ بحال کی جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لاہور میں رورل علاقے ہیں، جبکہ لاہور پورا اربن ہے، مگر اس کے جو اس وقت 20 سے 22 سیزن کونسل ہیں
उनके लिए भी जो है वो तरक्याती बहाली प्रोग्राम में काम रखे गए हैं। इसी तरह जो कब्रिस्तान है उनके लिए भी जो है काम रखे गए हैं। कब्रिस्तानों की चार दीवारी, इनके अंदर जो मसाइल है, कब्रिस्तानों के अंदर लाइट्स के मसाइल है, इसके साथ साथ कब्रों के मसाइल है, जब पानी आता है तो कब्रें जो है वो बह जाती हैं, इनके लिए भी ये मसाइल जो है वो उनको पूरा किया जाएगा। बुनियादी तौर पर रीवैम्पिंग करवाई जा रही है शहर लाहौर में, जहाँ जहाँ पे जो पुराने काम है उनको ठीक किया जाएगा और इसके साथ साथ जो तरक्याती काम है उनको अच्छे तरीके से देखा जाएगा, जिसमें इस वक्त बरकी रोड का इलाका है, बेदियां है, वहाँ पे भी तरक्याती काम किए जाएंगे। जो इसके इर्द गिर्द गाँव है वहाँ पे जो है गली मोहल्लों में साइन बोर्ड वेजा नहीं है, वहाँ पे भी जो है उनको तरक्याती कामों की बहाली कराई जाएगी। इसी तरह मांगा मंडी तक जो है वो तमाम तर कामों की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। शादरा के इलाके के जो गाँव है वहाँ पर भी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इसी तरह बंद रोड जो इस वक्त रिंग रोड के बिल्कुल साथ है, वहाँ पे भी जो गाँव है उनको भी रिवैम्पिंग और उनकी बहाली के लिए तमाम जो कच्ची गलियां हैं, टूटी गलियां हैं, जहाँ पे मसाइल हैं सीवरेज के, सबसे ज्यादा मसाइल सीवरेज के हैं, उनको भी पुख्ता गलियों के साथ साथ अंडरग्राउंड सीवरेज का जाल बिछाया जाएगा। इसी सिलसिले में 22 अरब रुपए की खतीर रकम जो है पंजाब हुकूमत जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जारी करेगी, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में एज एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर जो है, इसको 3 माह की जो है वो कलील मुद्दत इसको कहा जाता है कि इसके लिए टारगेट दिया गया है। 3 माह की मुद्दत में जो है इसको पूरा किया जाएगा और इन तमाम 187 के करीब जो है वो आपका शुक्रिया इमरान। लेस्को का छोटे बिजली चोरों को पकड़ने पर जोर, बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने से गुरेज़ां। लाहौर जैसे बड़े शहर में 62 अफराद के नो गो एरियाज कायम। ज़राए के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद बिजली चोर फिर से डायरेक्ट कुंडा लगा लेते हैं। हुकूमती अहकामात पर बिजली चोरी कैसे रोकें, लेस्को ऑफिसर्स ने सर पकड़ लिए। फ़हद अमीन से मज़ीद जानते हैं। फ़हद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को जो है वो बिजली चोरी रोकने के अहकाम जारी किए गए हैं और तमाम SDOs को जो है वो इस हवाले से सर्टिफिकेट देने की भी हिदायत की गई है कि उनके इलाके में जो है वो कोई बिजली चोरी नहीं है। इस फैसले के बाद जो है वो लेस्को अफसरान भी जो है वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि बिजली चोरी रोकना जो है वो तकरीबन इनके लिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है वो लाहौर में भी जो है वो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है वो नो गो एरियाज हैं और लेस्को एहलकारों की जानिब से वहां पर जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करने के लिए जाते हैं उन इलाकों में, तो वहां पर जो है वो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो सामने है। लेस्को राय का ये कहना है कि लेस्को के पास स्टाफ की जो है वो शदीद कमी है। उसके साथ साथ जो है वो लेस्को के अफसरान के पास जो है वो इख्तियारात भी नहीं है और ऐसी कोई फोर्स भी नहीं है जिसके साथ जो है वो इन इलाकों में जो है वो जाकर कार्रवाई करें और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद किया जा सके। लेस्को अफसरान जो है वो इस वक्त परेशान है। दूसरी जानिब लेस्को ज़राए का ये भी कहना है कि FIA भी जो है वो लेस्को की कार्रवाइयों पर ही जो है वो अपना नाम लिखवाने में मसरूफ है और कोई अलग से जो है वो कार्रवाइयाँ बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो नहीं की जा रही। ज़राए का ये भी कहना है कि लेस्को के हमले को बासर बिजली चोरों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। FIA, पुलिस और लेस्को के ठोस इकदाम ना होने की वजह से जो है वो बिजली चोरी ताहाल जो है वो नहीं रुक पा रही है और रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो बिजली चोरी जूं की तूं है। मुख्तलिफ मुकामात पर जब लेस्को की जानिब से जो है वो कार्रवाई की जाती है और बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। तो आपका शुक्रिया फ़हद। कम उम्री की शादी लड़कियों की ज़िंदगी और सेहत के लिए संगीन ख़तरा। कम उम्री की शादी बच्चों के इस्तेहसाल और तशद्दुद में इजाफे का बाइस बनती है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने चाइल्ड मैरिज बिल महकमा दाखिला को इरसाल कर दिया। बिल में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी पर पाबंदी का मुतालिबा किया गया। सामिया सईद से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सामिया, इस बिल का मतन बताइए। जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद की जानिब से चाइल्ड मैरिज बिल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को इरसाल कर दिया गया है। ये चाइल्ड मैरिज बिल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और UNFP के ताउन से तैयार किया गया है। चाइल्ड मैरिज बिल लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तैयार किया गया है। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना है कि चाइल्ड मैरिज बिल के मुताबिक लड़की और लड़की की कम से कम जो उम्र है वो 18 साल करार दी गई है। चाइल्ड मैरिज बिल के तहत जब तक कोई शख्स 18 साल तक की उम्र को नहीं पहुंच जा सकता तब तक जो है वो उसका निकाह नहीं किया जाएगा। 18 साल की उम्र होगी उसकी और निकाह ख्वाह को जो है वो शनाख्ती कार्ड पेश किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड पेश करने के बाद जो है वो निकाह पढ़ाया जाएगा। चेयरपर्सन सारा अहमद का मजीद कहना था
کہ چائلڈ میرج بل میں 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کم عمری کی شادی لڑکیوں کی زندگی اور صحت کے لیے جو ہے وہ سنگین خطرہ ہے۔ چائلڈ میرج بل کے مطابق کم عمری کی شادی بچوں کے استحصال، بدسلوکی اور تشدد میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ آپ کا شکریہ سامعہ۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات جاری۔ کمشنر اور چیئرمین لاہور بورڈ محمد علی رندھاوا کے امتحانی مراکز کے دورے۔ دیال سنگھ کالج اور اسلامیہ گریجویٹ کالج کوپر روڈ کے امتحانی مراکز کے اچانک دورے۔ امتحانی مراکز کے کنٹرول روم میں امتحانات کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات جاری ہیں، جس میں کمشنر لاہور و چیئرمین لاہور بورڈ محمد علی رندھاوا نے امتحانی مرکز کا دورہ کیا ہے۔ کمشنر لاہور نے دیال سنگھ کالج اور اسلامیہ گریجویٹ کالج کوپر روڈ کے امتحانی مراکز کے اچانک دورے کیے ہیں، جہاں پہ امتحانی مرکز کے تمام ہاؤس کا دورہ کیا گیا۔ سرکاری جو اس وقت وہاں پہ عمارتیں ہیں ان کو چیک کیا گیا۔ امتحانی مراکز کا کلاس رومز کے لیے تعلیمی اداروں میں مہیا ہالز میں بتدریج منتقل کر دیا گیا ہے۔ کمشنر لاہور نے ہدایت جاری کی تھی اور اس والے سے سخت آبزرویشن تھی کہ کسی امتحانی مرکز کے ہال میں لگے وائٹ بورڈ مکمل صاف ہونے چاہیے۔ کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ امتحانی مراکز کلاس رومز کی دیواریں بھی صاف ہونی چاہیے۔ نگران مراکز یقینی بنائیں، اور اس والے سے امتحانی مراکز کے کنٹرول روم سے امتحانات کی مانیٹرنگ کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ امتحانات کے تمام سطح پر چیکنگ مانیٹرنگ کا باعث شفافیت مکمل ہے۔ لاہور کے 146 امتحانی مراکز کو چیک کیا جا رہا ہے، مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ امتحانی مراکز کے نگرانوں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ کا عمل بھی سلسلہ جاری ہے۔ امتحانی مراکز پر سرکاری عملے کی دستیابی کو سی یو ایجوکیشن اور ڈی سی نے یقینی بنایا ہے، جبکہ امتحانی مراکز پر مکمل شفافیت کو چیک کرنے کے لیے تمام ایڈمنسٹریشن فیلڈ میں موجود ہے۔ ڈی سی، اے ڈی سی جی اور اے ڈی سی آرز، اے سیز، سی اوز امتحانی مراکز کو چیک کر رہے ہیں۔ امتحانات میں ذرا سی بھی غفلت کا مظاہرہ کرنے والے کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی سلسلے میں تمام مانیٹرنگ افسران نے بھی بورڈ کے فریضوں کے مطابق عملے کی حاضری کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ عمران۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا چوتھا میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت۔ 140 بے سہارا اور یتیم بچے قذافی اسٹیڈیم میں پی سی بی کے مہمان خاص ہوں گے۔ محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں۔ اسامہ بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، پاکستان اور نیوزی لینڈ کی T20 سیریز جاری ہے اور چوتھے میچ کے لیے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بے سہارا اور یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت دی گئی ہے۔ 140 بے سہارا اور یتیم بچے قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ بے سہارا اور یتیم بچوں کی میچ کے دوران مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت پر بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے فرسٹ کلاس انکلوجر کی ٹکٹس فراہم کی گئی ہیں۔ پی سی بی حکام کا ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر سے رابطہ ہوا ہے اور بچوں کے لیے ٹکٹیں بھی مہیا کی گئی ہیں۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ بے سہارا یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کی ایک حقیقی کاوش ہے۔ اس کے بغیر بھی جہاں بھی ہم معاشرے میں ہر لحاظ سے بے سہارا اور یتیم بچوں کو کہیں بھی کسی بھی حوالے سے پیچھے نہیں چھوڑیں گے، ہر وقت انہیں یاد رکھیں گے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری سیریز کے چوتھے T20 میچ کے لیے 140 بے سہارا اور یتیم بچوں کو میچ دیکھنے کی خصوصی دعوت دی گئی ہے، جن کی ٹکٹیں بھی فرسٹ کلاس انکلوجر کی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی جیب سے ادا کرے گا اور یہ بچے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مہمان خصوصی ہوں گے اور میچ کے دوران ان کی مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ اسامہ۔